بہت بڑے بزنس مین کی کمپنی کے باہر روز ایک لڑکا اس کی لگژری گاڑی صاف کرتا تھا اور وہ اسے کچھ سکے دے دیتا۔ ایک دن بزنس مین بہت زیادہ پریشان تھا کیونکہ اس کا بزنس ڈوب رہا تھا اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بورڈ میٹنگ میں کیا پریزنٹیشن دو۔ وہ گاڑی میں بیٹھا فائلیں دیکھ رہا تھا کہ وہ لڑکا آیا اور بولا، صاحب، فائل میں صفحہ نمبر 3 پر غلطی ہے۔ بزنس مین نے حیرت سے اسے دیکھا اور جھڑک دیا کہ تم کیا جانو؟ لیکن جب اس نے غور کیا تو واقعی ایک باریک تکنیکی غلطی تھی جو صرف ایک جینیس ہی پکڑ سکتا تھا۔ میں گاڑی سے باہر نکلا تو پتہ چلا کہ یہ لڑکا شہر کی مصروف ترین سڑکوں پر ٹریفک کا شور اور گاڑیوں کا دھواں ایک ایسا ماحول پیدا کر رہا تھا جس میں سانس لینا بھی محال ہوتا۔ لیکن جمیل فاروقی اپنی سیاہ رنگ کی چمچماتی ہوئی لگژری گاڑی کے ساؤنڈ پروف شیشوں اور ایئر کنڈیشنز کی ٹھنڈک میں اس بیرونی دنیا سے مکمل طور پر کٹا ہوا تھا۔ وہ شہر کا ایک نامور بزنس ٹائکون تھا جس کی کمپنی الفا گروپ اس وقت اپنی تاریخ کے بدترین بحران سے گزر رہی تھی۔ گاڑی کی نرم چمڑے کی سیٹ پر بیٹھے ہونے کے باوجود اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کانٹوں کی سیج پر لیٹا ہو، کیونکہ اس کا ذہن کاروباری اعداد و شمار اور گرتے ہوئے گراف کی بھول بھلائیوں میں بھٹک رہا تھا۔ اس کی نظریں اپنی گود میں رکھی ہوئی نیلی فائل پر جمی تھی جس کی ہر صفحے پر کمپنی کی بربادی کی داستان رقم تھی۔ کل صبح ہونے والی بورڈ میٹنگ اس کی زندگی کا سب سے اہم موڑ ثابت ہونے والی تھی، جہاں اسے اپنے ان حریفوں کا سامنا کرنا تھا جو گدھوں کی طرح اس کی کمپنی کے دیوالیہ ہونے کا انتظار کر رہے تھے تاکہ وہ کوڑیوں کے بھاؤ اس کے خاندانی اثاثوں کو خرید سکے۔ جمیل جانتا تھا کہ اگر اس نے کل کی میٹنگ میں کوئی موضع نہ دکھایا تو اس کے والد کی زندگی بھر کی محنت مٹی میں مل جائے گی۔ وہ فائل کے صفحات پلٹ رہا تھا لیکن الفاظ اس کی آنکھوں کے سامنے ناچ رہے تھے اور ذہن کسی بھی چیز پر مرکوز کرنے سے قاصر تھا۔ اسی اثنا میں گاڑی ایک سگنل پر رکی اور باہر کی دنیا کی جھلک اس کے شیشے کے قریب آ گئی۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا کہ جب بھی اس کی گاڑی دفتر کے قریب اس مخصوص چوک پر رکتی تو ایک لڑکا جس کے کپڑے میلے کچیلے ہوتے اور ہاتھوں میں ایک پرانا گندا کپڑا اور پانی کی باٹل ہوتی گاڑی کی طرف لپکتا۔ آج بھی وہی ہوا۔ وہ لڑکا جس کی عمر بامشکل 23-24 سال ہوگی لیکن چہرے پر وقت سے پہلے آئی ہوئی سنجیدگی اور آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی تھی، تیزی سے آگے بڑھا اور بنا پوچھے گاڑی کا ونڈو اسکرین صاف کرنے لگا۔ جمیل نے جھنجھلاہٹ میں سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس لڑکے کا نام اسامہ تھا، مگر جمیل کے لیے وہ صرف ان ہزار گمنام چہروں میں سے ایک تھا جو شہر کے فٹ پاتھوں پر رینگتے ہیں۔ جمیل کو ہمیشہ اس بات سے کوفت ہوتی تھی کہ یہ لوگ بنا اجازت گاڑی کو ہاتھ کیوں لگاتے ہیں، مگر پھر اپنی عادت کے مطابق اس نے ڈیش بورڈ سے کچھ سکے نکالے اور شیشہ ذرا سا نیچے کر کے باہر اچھال دیے۔ اس کا رویہ انتہائی سخت تھا، جیسے وہ کسی انسان کو نہیں بلکہ کسی جانور کو خوراک ڈال رہا ہو۔ اسامہ نے سکے پکڑنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا بلکہ وہ خاموشی سے شیشہ صاف کرتا رہا۔ اس کے ہاتھ مشینی انداز میں چل رہے تھے مگر اس کی نگاہیں بار بار ونڈو اسکرین کے پار جمیل کی گود میں رکھی کھلی فائل پر پڑ رہی تھی۔ جمیل جو پہلے شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھا، اس لڑکی کی اس حرکت پر مزید چڑھ گیا۔ اسے لگا کہ یہ لڑکا جان بوجھ کر دیر کر رہا ہے تاکہ اسے مزید پیسے مل سکے۔ جمیل نے غصے سے ہاتھ ہلایا وہ چلا جائے لیکن لڑکا اپنی جگہ ہی جما رہا۔ اچانک اسامہ نے صفائی روک دی اور جھک کر شیشے کے بالکل قریب آ گیا۔ جمیل نے ناگواری سے شیشہ مزید نیچے کیا تاکہ اسے ڈانٹ کر بگا سکے، لیکن اس سے پہلے کہ جمیل کے منہ سے کوئی سخت الفاظ نکلتے اسامہ کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، صاحب، فائل کے تیسرے صفحے پر جو جدول بنا ہے اس میں نچلی لائن کے اعداد و شمار غلط ہے۔ اسامہ کی آواز میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ اور یقین تھا۔ جمیل جسے جھڑکنے کے لیے تیار بیٹھا تھا ایک لمحے کے لیے سن ہو گیا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ ایک سڑک چھاپ لڑکا جو گاڑیوں کے شیشے صاف کر کے پیٹ پالتا ہے، وہ ملک کی سب سے بڑی کمپنی کے مالک کو اس کی کانفیڈینشیل فائل کے بارے میں بتا رہا تھا۔ جمیل کا غصہ جو پہلے ہی ابل رہا تھا اب پھٹ پڑا۔ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ جمیل نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری فائل میں جھانکنے کی؟ 2 کے جاہل انسان، تم جانتے بھی ہو کہ کیا ہے؟ یہ کوئی بچوں کی ڈرائنگ بک نہیں ہے، یہ کروڑوں کا حساب ہے۔ جاؤ اپنا کام کرو اور مجھے سکھانے کی کوشش مت کرنا۔ جمیل کا لہجہ اتنا سخت تلخ اور توہین آمیز تھا کہ اگر کوئی اور ہوتا تو شاید شرم سے زمین میں گڑ جاتا یا ڈر کر بھاگ جاتا، مگر اسامہ کے چہرے پر خوف کا کوئی سایہ نہیں تھا بلکہ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا دکھ اور افسوس ابھر آیا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور انتہائی شائستگی سے بولا، سر، میں جانتا ہوں کہ میں اپنی اوقات سے بڑھ کر بول رہا ہوں، لیکن یقین کیجیے صفحہ نمبر 3 پر جو منافع کا تخمینہ لگایا گیا ہے اس کا فارمولا ایکسل شیٹ میں غلط لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ اسی حالت میں فائل میٹنگ میں لے گئے تو وہاں موجود ماہرین فوراً اسے پکڑ لیں گے اور آپ کو بہت شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔
میں نے بس اسی لیے بتا دیا کہ آپ کا نقصان نہ ہو۔ اتنا کہہ کر اسامہ نے وہ سکے جو جمیل نے پھینکے تھے زمین سے اٹھائے اور انہیں واپس جمیل کی گاڑی کے اندر سیٹ پر رکھ دیے اور خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا۔ سگنل سبز ہو چکا تھا اور پیچھے کھڑی گاڑیوں نے ہارن بجانے شروع کر دیے۔ جمیل نے غصے سے گاڑی کو گیئر میں ڈالا اور تیزی سے آگے بڑھا دی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اس نے سوچا کہ کیسا عجیب لڑکا تھا جس نے بھیک لینے سے انکار کر دیا اور الٹا اسے مشورہ دے کر چلا گیا۔ جمیل کا دماغ بار بار اس لڑکے کی بات کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ کن پر لڑکا اتنی پیچیدہ مالیاتی رپورٹ کو کیسے سمجھ سکتا ہے۔ یہ صرف ایک تکا ہوگا یا پھر وہ مجھے بیوقوف بنا کر پیسے بٹورنا چاہتا تھا۔ لیکن پھر اسامہ کی آنکھوں کا وہ یقین اور وہ تکنیکی الفاظ جمیل کو بے چین کرنے لگے۔ وہ دفتر جانے کی بجائے گاڑی کو ایک سائڈ پر پارک کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جب اس نے دوبارہ وہ فائل اٹھائی، اس نے صفحہ نمبر 3 کھولا۔ پہلی نظر میں سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا۔ وہی اعداد و شمار تھے جو اس کے فائنانس مینیجر نے تیار کیے تھے اور جن پر اس نے خود کئی دفعہ نظر ثانی کی۔ وہ خود پر ہنسا کہ میں بھی کتنا پاگل ہوں جو ایک سڑک چھاپ کی بات کو سنجیدگی سے لے رہا ہوں۔ لیکن پھر اس کی نظر سب سے نچلے کالم پر پڑی جہاں مجموعی منافع کا تناسب نکالا گیا تھا۔ جمیل نے کیلکولیٹر نکالا اور دوبارہ سے حساب کرنا شروع کیا۔ جیسے جیسے وہ حساب کرتا گیا، اس کے چہرے کا رنگ اڑتا گیا۔ اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے۔ اسامہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ وہاں واقعی ایک بہت باریک لیکن تباہ کن غلطی تھی۔ فارمولے میں ایک چھوٹا سا اشاریہ غلط جگہ پر لگا ہوا تھا، جس کی وجہ سے منافع کا جو گراف اوپر جاتا دکھائی دے رہا تھا وہ در حقیقت کمپنی کو خسارے میں دکھا رہا تھا۔ یہ غلطی اتنی باریک تھی کہ عام آنکھ تو کیا، ماہر اکاؤنٹنٹ بھی پہلی نظر میں دھوکہ کھا سکتے تھے۔ مگر اس لڑکے نے چند سیکنڈز میں چلتی گاڑی کے باہر کھڑے ہو کر شیشے کے پار سے الٹی پڑی ہوئی فائل میں یہ غلطی کیسے پکڑ لی؟ جمیل کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اگر وہ یہ پریزنٹیشن کل بورڈ کے سامنے پیش کر دیتا تو اس کے حریف اسے کچا چبا جاتے اور اس کی ساکھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاک میں مل جاتی۔ اس لڑکے نے انجانے میں آج جمیل کی زندگی بچا لی۔ جمیل کو اپنی بدتمیزی اور تکبر پر شدید ندامت محسوس ہوئی۔ اس نے سوچا کہ میں نے اس ہیرے کو پتھر سمجھ کر ٹھکرا دیا جس نے مجھے ڈوبنے سے بچایا۔ اسے فوراً احساس ہوا کہ وہ لڑکا کوئی عام بھکاری نہیں ہو سکتا۔ اتنی گہری تکنیکی سمجھ بوجھ اور اتنا تیز مشاہدہ کسی عام انسان کا تو نہیں ہو سکتا۔ جمیل نے فوراً گاڑی یو ٹرن کی اور واپس اسی سگنل کی طرف بھگائی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے ہر حال میں اس لڑکے کو ڈھونڈنا تھا، نہ صرف شکریہ ادا کرنے کے لیے بلکہ یہ جاننے کے لیے کہ آخر وہ ہے کون۔ جب وہ سگنل پر پہنچا تو وہ گاڑیوں کا رش تھا، مگر وہ لڑکا وہاں موجود نہیں تھا۔ جمیل گاڑی وہی سڑک کنارے چھوڑ کر پاگلوں کی طرح باہر نکل آیا۔ اس نے قیمتی جوتے پہنے ہوئے تھے اور گرم تپتی ہوئی سڑک اس کے پیروں کو جلا رہی تھی، لیکن اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ وہ فٹ پاتھ پر دوڑتا ہوا لوگوں سے پوچھ رہا تھا کہ کیا کسی نے یہاں گاڑی صاف کرنے والے اس لڑکے کو دیکھا ہے؟ لوگ اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ سوٹ بوٹ پہ ملبوس ایک امیر کبیر آدمی فٹ پاتھ پر یوں کیوں مارا مارا پھر رہا ہے۔ کافی تلاش کے بعد ایک ریڑھی والے نے اشارہ کیا کہ وہ لڑکا شاید سامنے والے پارک کے بینچ پر بیٹھا ہے۔ جمیل بھاگتا ہوا پارک میں داخل ہوا۔ وہاں ایک پرانے درخت کے نیچے بینچ پر اسامہ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہی پرانا کپڑا تھا اور شاید کچھ کھا رہا تھا یا پڑھ رہا تھا۔ جمیل ہامتا ہوا اس کے قریب پہنچا۔ اس کے سانس پھولے ہوئے تھے اور ٹائی گردن میں پھنس رہی تھی۔ اسامہ؟ جمیل نے بمشکل اس کا نام پکارا۔ لڑکے نے چونک کر سر اٹھایا۔ جمیل کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ گھبرا گیا اور فوراً کھڑا ہو گیا۔ صاحب، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی کیا؟ میں نے تو بس… اسامہ شاید سمجھا کہ جمیل اسے مزید ڈانٹنے یا پولیس کے حوالے کرنے آیا ہے۔ نہیں نہیں اسامہ، جمیل نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اسے تسلی دی۔ میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ تم نے جو کہا تھا وہ بالکل سچ تھا۔ وہاں واقعی غلطی تھی۔ تم نے آج مجھے تباہ ہونے سے بچا لیا۔ جمیل کی آواز میں سچی ندامت تھی۔ اسامہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ وہی مغرور شخص ہے جو تھوڑی دیر پہلے اسے جھڑک رہا تھا۔ جمیل نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں کندھے پکڑ لیے اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، مجھے سچ سچ بتاؤ، تم کون ہو؟ یہ کپڑے اور یہ حلیہ یہ تمہاری حقیقت نہیں ہو سکتے۔ تم کوئی عام لڑکا اتنی باریک غلطی ایک نظر میں نہیں پکڑ سکتا، وہ بھی الٹا پڑھ کر۔ تم نے یہ سب کہاں سے سیکھا؟ اسامہ کی نظر جھک گئی۔ اس کے چہرے پر ایک تکلیف کی لہر دوڑ گئی، جیسے کسی نے پرانا زخم چھیڑ دیا ہو۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ سر اٹھایا اور جمیل کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، صاحب، میں کوئی جینیس نہیں ہوں اور نہ ہی کوئی غیب کا علم جانتا ہوں۔ میں بس ان اعداد و شمار سے واقف ہوں کیونکہ میں ان کے ساتھ جیتا رہا ہوں۔ جمیل کی حیرت بڑھتی جا رہی تھی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ اسامہ نے گہرا سانس لیا
اور اپنی جیب سے ایک مڑا ترا پرانا آئی ڈی کارڈ نکال کر جمیل کے ہاتھ میں تھما دیا۔ جمیل نے کارڈ پر نظر ڈالی تو اس کے پیروں تلے سے زمین سے رک گئی۔ وہ کارڈ الفا گروپ یعنی جمیل کی اپنی ہی کمپنی کا ملازماتی کارڈ تھا۔ اس پر اسامہ کی تصویر تھی اور عہدے کے خانے میں لکھا تھا جونیئر ڈیٹا اینالسٹ۔ جمیل نے پٹی پٹی نظر سے اسامہ کو دیکھا۔ تم میری کمپنی میں کام کرتے تھے؟ لیکن کیسے؟ مجھے کیوں نہیں پتا؟ اسامہ نے اپنی قمیض کی آستین سے ماتھے کا پسینہ پہنچا اور بولا، صاحب آپ 8ویں منزل پر بیٹھتے ہیں اور ہم جیسے لوگ بیسمنٹ میں کام کرتے ہیں۔ آپ کے اور ہمارے درمیان صرف چھتوں کا نہیں بلکہ حیثیت کا بھی اتنا فاصلہ ہے کہ آپ ہمیں دیکھ نہیں پاتے جب تک کہ ہم سڑک پر آپ کی گاڑی صاف کرنے نہ آ جائے۔ اسامہ کی آواز میں شکایت نہیں بلکہ ایک گہری چوٹ تھی۔ جمیل کو یاد آیا کہ اسے واقعی کبھی اپنے نچلے عملے پر توجہ ہی نہیں دی۔ وہ ہمیشہ ایگزیکٹو اور مینیجرز میں گرا رہتا تھا۔ لیکن تم یہاں سڑک پر کیوں ہو؟ تمہیں نوکری سے کس نے نکالا؟ جمیل نے بے چینی سے پوچھا۔ اسامہ نے اپنی پرانی یادوں کو کریدتے ہوئے بتانا شروع کیا۔ صاحب آج سے 7 مہینے پہلے تک میں آپ کی کمپنی کے فائنانس ڈپارٹمنٹ کا ابھرتا ہوا ستارہ تھا۔ میں نے یونیورسٹی میں گولڈ میڈل لیا اور بہت سے خواب لے کر آپ کی کمپنی جوائن کی تھی۔ میں رات دن کام کرتا تاکہ کمپنی کے سسٹم کو بہتر بنا سکوں۔ میں نے وہ الگوریدم ڈیزائن کیا تھا جس پر آج کل آپ کا سارا سسٹم چل رہا ہے۔ لیکن میری بدقسمتی یہ تھی کہ میں ایماندار تھا۔ آپ کے فائنانس مینیجر مسٹر زہیب، نام سنتے ہی جمیل چونکا کیونکہ زہیب اس کا سب سے بھروسہ مند آدمی تھا۔ ہاں، مسٹر زہیب کمپنی کے فنڈز میں گبن کر رہے تھے۔ جب میں نے ڈیٹا انالیسس کے دوران یہ بے ضابطگیاں پکڑ لی اور ثبوت اکٹھے کیے تو میں بے وقوفی میں انہی کے پاس لے گیا کہ شاید یہ کوئی غلطی ہے۔ انہوں نے مجھ سے وہ ثبوت لے لی اور اگلے ہی دن مجھ پر ڈیٹا چوری اور فراڈ کا الزام لگا دیا۔ چونکہ وہ سینئر تو میں جونیئر، اس سے ان کی بات مانی گئی اور میری ایک نہ سنی گئی۔ مجھے ذلیل کر کے سیکیورٹی گارڈ کے ذریعے دفتر سے باہر پھنکوا دیا گیا۔ صرف یہی نہیں، انہوں نے میری ساکھ ایسی خراب کی کہ مجھے پورے شہر میں کسی اور کمپنی نے نوکری نہیں دی۔ میرے والد کا انتقال ہو چکا تھا اور گھر میں بیمار ماں تھی۔ ان کے علاج اور گھر کا خرچ چلانے کے لیے میں نے اپنا لیپ ٹاپ، اپنی کتابیں اور گھر کا کافی سامان تک بیچ دیا۔ جب کچھ نہ بچا تو میں نے کپڑا اٹھا لیا۔ اب میں دن کو ان گاڑیوں کا شیشہ صاف کرتا ہوں جن میں بیٹھ کر کبھی میں آفس جایا کرتا تھا، اور رات کو فٹ پاتھ کی روشنی میں پرانے میگزینز پڑھتا ہوں تاکہ میرا علم زنگل نہ ہو جائے۔ اسامہ کی آواز بھر آ گئی تھی اور آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ جمیل سن ہو کر رہ گیا تھا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اسے زوردار تماچا مارا ہو۔ اس کی اپنی کمپنی میں اس کی ناک کے نیچے اتنا بڑا ظلم ہوا اور اسے خبر تک نہیں۔ ایک ایسا ذہین لڑکا جو اس کی کمپنی کا اثاثہ بن سکتا تھا، وہ آج اس کے کرپٹ نظام کی وجہ سے سڑک پر خوار ہو رہا تھا۔ جمیل کو اپنے قیمتی سوٹ اور بڑی گاڑی پر گھن آنے لگی۔ اس نے محسوس کیا کہ اصل اندھا وہ خود تھا جو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ دیکھ سکا۔ وہ اسامہ کی ذہانت کا قائل ہو چکا تھا۔ یہ وہی لڑکا تھا جو اس ڈوبتی ہوئی کشتی کو پار لگا سکتا تھا۔ جمیل کی آنکھوں میں ایک نیا عزم جاگا۔ اس نے آگے بڑھ کر اسامہ کا ہاتھ تھام لیا۔ اسامہ اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ جمیل نے سنجیدگی سے کہا، اسامہ مجھے معاف کر دو۔ میں ایک ناکام لیڈر ثابت ہوا ہوں جو اپنے سپاہی کی حفاظت نہیں کر سکا۔ لیکن اب اور نہیں، تم آج سے فٹ پاتھ پر نہیں بیٹھو گے۔ کل کی میٹنگ میں صرف میں نہیں جاؤں گا بلکہ تم میرے ساتھ جاؤ گے۔ اسامہ ہڑبڑا گیا۔ میں وہاں کیا کروں گا؟ وہ لوگ مجھے اندر بھی نہیں آنے دیں گے۔ جمیل نے مضبوط لہجے میں کہا، وہ میری کمپنی ہے اور اب میں دیکھتا ہوں کہ کون تمہیں روکتا ہے۔ تم وہ پریزنٹیشن تیار کرو گے اور مجھے بتاؤ گے کہ اسے کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ کیا تم میری مدد کرو گے اپنی کمپنی کو بچانے کے لیے؟ اسامہ کی آنکھوں میں ایک امید کی چمک جاگی جو شاید مہینوں سے بجھی ہوئی تھی۔ اسے جمیل کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھاما اور اس بات پہ سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے صاحب، لیکن میرے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ جمیل مسکرایا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ چلو اٹھو، ہمارے پاس وقت بہت کام ہے اور کام بہت زیادہ۔ جمیل اسامہ کو لے کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھا جہاں سے ان دونوں کی زندگی کا اور الفا گروپ کی تاریخ کا ایک نیا چیپٹر شروع ہونے والا تھا۔ سورج ڈل رہا تھا لیکن جمیل کو لگ رہا تھا کہ اس کی زندگی کا سویرا اب طلوع ہو رہا ہے۔ جمیل کی گاڑی شہر کی سڑکوں پر ہوا سے باتیں کر رہی تھی، مگر گاڑی کے اندر ایک گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی جو الفاظ سے زیادہ بلند و بالا تھی۔ اسامہ جو کچھ دیر پہلے تک فٹ پاتھ کی خاک چھان رہا تھا، اب ایک ایسی پرتعیش نشست پر بیٹھا تھا جس کا خواب اس جیسے لوگ دیکھنا بھی گناہ سمجھتے ہیں۔ لیکن اس کی آنکھوں میں ابھی تک عدم تحفظ کے سائے منڈا رہے تھے۔ وہ بار بار اپنے میلے کپڑوں کو سمیٹتا جیسے اسے ڈر ہو کہ کہیں گاڑی کی سیٹ خراب نہ ہو جائے۔ جمیل نے اپنی آنکھوں سے اس کی بے بسی کو، اس کی بے چینی کو محسوس کر لیا۔ اسے اپنے اندر ایک گہری ٹھیس محسوس ہوئی کہ کیسے حالات کی ستم ظریفی ایک ہیرے کو پتھر بننے پر مجبور کر دیتی ہے۔ گاڑی کا عالیشان بنگلے کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی
تو اسامہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ یہ جمیل کا گھر تھا جو کسی محل سے کم نہیں تھا۔ جمیل نے گاڑی روک کر اسامہ کو اترنے کا اشارہ کیا۔ اسامہ جھجکتے ہوئے باہر نکلا۔ جمیل نے گھر کے ملازم کو آواز دی اور اسے ہدایت کی کہ اسامہ کو مہمان خانے لے جاؤ اور اس کے لیے میرے بہترین سوٹ میں سے ایک نکال کر دو، اور ہاں، کھانے کا انتظام بھی کرو۔ اسامہ نے کچھ کہنا چاہا لیکن جمیل نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ ابھی کوئی سوال نہیں اسامہ، پہلے تم فریش ہو جاؤ، کھانا کھاؤ، پھر ہم جنگ کی تیاری کریں گے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد جب اسامہ کمرے سے باہر آیا تو جمیل اسے پہچان نہ سکا۔ نہا دھو کر اور قیمتی 3 پیس سوٹ پہن کر اسامہ کی شخصیت ہی بدل گئی۔ اس کے چہرے سے گرد و غبار دھل چکا تھا اور وہ غربت کے نقاب کے پیچھے چھپا ہوا ایک باوقار اور ذہین نوجوان لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ذہانت کی وہی چمک تھی جو جمیل نے پہلی دفعہ گاڑی کے شیشے کے پارٹ دیکھی تھی، لیکن اب اس میں اعتماد کی ایک ہلکی سی روشنی بھی شامل ہو گئی۔ جمیل مسکرایا اور اسے اپنے اسٹڈی روم میں لے گیا۔ یہ کمرہ کتابوں اور جدید کمپیوٹر سسٹم سے بھرا ہوا تھا۔ جمیل نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کیا اور خود دوسری طرف بیٹھ گیا۔ اسامہ، یہ رات ہماری زندگی کی سب سے لمبی رات ہونے والی ہے۔ کل صبح 10 بجے بورڈ میٹنگ ہے اور ہمیں نہ صرف اس غلطی کو سدھارنا ہے بلکہ ایک ایسا منصوبہ پیش کرنا ہے جو سب کو حیران کر دے۔ اسامہ نے اس بات میں سر ہلایا اور لیپ ٹاپ اپنی طرف کھینچ لیا۔ جیسے اس کی انگلیاں کی بورڈ پر پڑی اس کا جسمانی انداز ہی بدل گیا۔ وہ بھی ایک سہما ہوا لڑکا نہیں بلکہ ایک ماہر کھلاڑی تھا جو اپنے میدان میں اتر چکا تھا۔ کام شروع ہوا تو وقت کا احساس مٹ گیا۔ اسامہ نے سب سے پہلے اس فائل کو کھولا اور جمیل کو دکھایا کہ غلطی کہاں تھی۔ سر، یہ دیکھیں، یہ صرف ٹائپنگ کی غلطی نہیں ہے۔ اسامہ کی آواز سنجیدہ تھی۔ جمیل نے جھک کر اسکرین پر دیکھا۔ اسامہ نے ڈیٹا کی تہوں کو کھولنا شروع کیا۔ یہ فارمولا جان بوجھ کر چھیڑا گیا ہے۔ اگر آپ پچھلے مہینے کی بیک اپ فائل دیکھیں تو سب ٹھیک تھا، لیکن کل رات 1 بجے سسٹم میں لاگ ان ہو کر اس مخصوص سیل کو تبدیل کیا گیا ہے۔ جمیل کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں۔ اس کا مطلب ہے کہ سازش تھی تاکہ میں میٹنگ میں ذلیل ہو جاؤں۔ اسامہ نے سر ہلایا۔ جی سر، اور یہ لاگ ان آئی ڈی مسٹر زہیب کی ہے۔ جمیل نے مٹھی بیچ لی۔ جس شخص پر اس نے سب سے زیادہ بھروسہ کیا اسی نے اس کی پیٹھ میں خنجر گھونپا۔ جمیل غصے میں کھڑا ہو گیا، لیکن اسامہ نے سکون سے کہا، سر، غصہ کرنے کا وقت نہیں ہے۔ بہترین بدلہ یہ ہے کہ ہم ان کے وار کو ان کی ہی شکست بنا دیں۔ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ ہم صرف پرانا ڈیٹا ٹھیک نہیں کریں گے بلکہ ہم ان چھپے ہوئے فنڈز کو بھی ظاہر کریں گے جو زہیب نے گبن کر کے آف شور اکاؤنٹس میں چھپائے ہیں اور جنہیں وہ کمپنی کا خسارہ ظاہر کر رہا ہے۔ میں نے ان کے خفیہ کھاتوں کا سراغ نکال لیا تھا جب میں وہاں کام کرتا تھا، بس میرے پاس رسائی نہیں تھی جب آپ کے پاس ورڈ سے مل جائے گی۔ پوری رات وہ دونوں کام کرتے رہے۔ کافی کے کئی دور چلے۔ کمرے میں صرف کی بورڈ کی ٹک ٹک اور کاغذ پلٹنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ جمیل حیران تھا کہ اسامہ کا ذہن کس قدر تیز تھا۔ وہ نہ صرف اعداد و شمار کا ماہر تھا بلکہ اس کی اسٹریٹجک سوچ بھی کمال کی تھی۔ اس نے کمپنی کو بحران سے نکالنے کے لیے ایک نیا بزنس ماڈل تیار کیا جسے اس نے پروجیکٹ امید کی کرن کا نام دیا۔ صبح کی سفیدی نمودار ہو رہی تھی۔ جب ان کا کام مکمل ہوا، اسامہ کرسی کی سیٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں تھکاوٹ سے سرخ تھی لیکن چہرے پر فتح کا اطمینان۔ جمیل نے تعریف بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ اسامہ، اگر تم نہ ہوتے تو آج الفا گروپ کا سورج غروب ہو جاتا۔ اسامہ نے عاجزی سے مسکرا کر کہا، سر، سورج بادلوں کے پیچھے چھپ سکتا ہے مگر ختم نہیں ہو سکتا۔ آپ نے مجھ پر بھروسہ کیا، یہی میرے لیے کافی ہے۔ اگلی صبح الفا گروپ کے ہیڈ کوارٹر میں فضا انتہائی کشیدہ تھی۔ بورڈ روم میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کمپنی کے ڈائریکٹر، سرمایہ کار اور حریف سب موجود تھے۔ ان کے چہروں پر بیزارے غصے کے اثار تھے۔ سب کو یقین تھا کہ آج کمپنی کے دیوالیہ ہونے کا اعلان ہونے والا ہے۔ کانفرنس ٹیبل کے ایک سرے پر مسٹر زہیب بیٹھا تھا جس کے چہرے پر ایک مکارانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ بار بار اپنی گھڑی دیکھ رہا تھا اور اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے دوسرے سازشی مینیجرز کو آنکھ کے اشارے سے تسلی دے رہا تھا کہ آج جمیل فاروقی کا کھیل ختم۔ ٹھیک 10 بجے دروازہ کھولا اور جمیل فاروقی اندر داخل ہوا۔ اس کی چال میں وہ شکست خوردی نہیں تھی جس کی سب توقع کر رہے تھے بلکہ ایک بادشاہ کا سا وقار تھا۔ لیکن سب کی نظر اس کے پیچھے آنے والے نوجوان پر جم گئی۔ اسامہ، جس نے گہرا نیلا رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا اور ہاتھ میں لیپ ٹاپ تھا، جمیل کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل رہا تھا۔ کمرے میں کھسر پسر شروع ہو گئی۔ یہ کون ہے؟ کیا یہ کوئی نیا مشیر ہے؟ زہیب کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئی۔ اسے یہ چہرہ کچھ جانا پہچانا لگ رہا تھا، لیکن سوٹ اور صاف ستھرے حلیے میں وہ فوراً پہچان نہ سکا کہ یہ وہی لڑکا ہے جسے اس نے دھکے دے کر نکلوایا تھا۔ جمیل اپنی کرسی پر جا کر کھڑا ہوا اور سب پر ایک نگاہ ڈالی۔ خواتین و حضرات، میں جانتا ہوں کہ آپ سب آج یہاں الفا گروپ کے اختتام کا تماشا دیکھنے آئے ہیں، لیکن مجھے افسوس ہے کہ آپ کو مایوسی ہوگی۔ آج ہم اختتام کی نہیں بلکہ ایک نئی شروعات کی بات کریں گے۔ اس سے اشارہ کیا اور اسامہ آگے بڑھا۔ اسامہ نے لیپ ٹاپ کو پروجیکٹر سے منسلک کیا اور بڑی سکرین روشن ہو گئی۔
زہیب نے جیسے اسامہ کو قریب سے دیکھا اس کا رنگ اڑ گیا، اس کے حلق میں کانٹے چبھنے لگے۔ یہ تو اسامہ ہے، لیکن یہ یہاں کیسے؟ زہیب کے دل میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی۔ اسامہ نے بولنا شروع کیا، اس کی آواز میں ذرا بھی لڑکھڑاہٹ نہیں تھی۔ معزز اراکین بورڈ، آپ کے سامنے جو رپورٹس پہلے پیش کی گئی تھی وہ ادھوری سچائی پر مبنی تھی۔ آج میں آپ کو وہ تصویر دکھاؤں گا جو عدد و شمار کے پردے میں چھپائی گئی تھی۔ اسامہ نے اگلی سلائیڈ چلائی، اس میں وہ غلطی نمایاں کی گئی جو جمیل کی فائل میں تھی۔ یہ دیکھیے، یہ ایک معمولی اشاریہ کی غلطی نہیں تھی، بلکہ کمپنی کے اثاثوں کو کم ظاہر کرنے کی ایک کوشش تھی۔ اس کے بعد اسامہ نے وہ اصل عدد و شمار پیش کیے جو کمپنی کے منافع کو ظاہر کر رہے تھے۔ کمرے میں موجود سرمایہ کار جو پہلے غصے میں تھے، اب دلچسپی سے اسکرین کی طرف دیکھنے لگے۔ اسامہ نے اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا، اور یہ خسارہ جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے، یہ دراصل مارکیٹ کا اتار چڑھاؤ نہیں بلکہ اندرونی کرپشن ہے۔ زہیب اکھلا کر کھڑا ہو گیا۔ یہ جھوٹ ہے، یہ لڑکا فراڈ ہے۔ میں نے اسے کمپنی سے نکالا تھا کیونکہ یہ ڈیٹا چوری کرتا تھا۔ آپ لوگ اس کی بات کیسے سن سکتے ہیں؟ جمیل فاروقی، کیا آپ پاگل ہو گئے ہیں؟ جو ایک برطرف ملازم کو بورڈ میٹنگ میں لے آئے۔ کمرے میں شور مچ گیا۔ کچھ لوگ تو زہیب کی حمایت میں بولنے لگے۔ جمیل خاموش کھڑا رہا، لیکن اسامہ نے ایک ٹھنڈی مسکراہٹ کے ساتھ زہیب کی طرف دیکھا۔ مسٹر زہیب، شور مچانے سے سچ نہیں بدلتا۔ اگر میں فراڈ ہوں تو کیا آپ وضاحت کریں گے کہ کل رات 1 بجے آپ کے ذاتی لیپ ٹاپ سے مین سرور میں لاگ ان کر کے فائل نمبر 302 میں تبدیلی کیوں کی گئی؟ اسامہ نے کلک کیا اور اسکرین پر سرور کے لاگز نمودار ہو گئے۔ وہاں صاف صاف زہیب کا یوزر نیم، وقت اور IP ایڈریس لکھا تھا جو اس کے گھر کا تھا۔ کمرے میں موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ زہیب کا چہرہ پسینے سے شرابور ہو گیا۔ وہ کچھ بولنا چاہتا تھا مگر الفاظ اس کے حلق میں پھنس گئے۔ اسامہ نے وارڈ جاری رکھا، اور صرف یہی نہیں مسٹر زہیب، یہ رہی ان اکاؤنٹس کی ڈیٹیل جن میں پچھلے 7 مہینے کے دوران کمپنی کے فنڈز منتقل کیے گئے۔ اسامہ نے اگلی سلائیڈ پر بینک ٹرانزیکشنز کا پورا چارٹ کھول دیا۔ ہر ٹرانزیکشن کے آگے زہیب اور اس کے ساتھیوں کے نام خفیہ کوڈز میں لکھے تھے جنہیں اسامہ نے ڈیکوڈ کر دیا۔ بورڈ کے ممبران حیرت اور غصے سے زہیب کو دیکھنے لگے۔ کھیل پلٹ چکا تھا، شکاری اب شکار بن چکا تھا۔ چیئرمین بورڈ نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا۔ سیکیورٹی، مسٹر زہیب اور ان کی ٹیم کو ابھی اور اسی وقت حراست میں لے لیا جائے اور پولیس کو بلا لیا جائے۔ 2 سیکیورٹی گارڈز اندر داخل ہوئے اور زہیب کو بازو سے پکڑ لیا۔ جاتے جاتے زہیب نے نفرت بھری نظر سے اسامہ کو دیکھا، لیکن اسامہ نے نظر جھکانے کے بجائے فخر سے اس کا سامنا کیا۔ زہیب کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے جایا گیا۔ جمیل نے دوبارہ مائک سنبھالا۔ خواتین و حضرات، یہ ہے وہ سچائی جو آپ سے چھپائی گئی، اور یہ سچائی میرے اس قابل ساتھی اسامہ نے بے نقاب کی ہے، جسے ہمارے ہی سسٹم نے مسترد کر دیا۔ الفا گروپ اب صرف منافع نہیں کمائے گا بلکہ انصاف بھی کرے گا۔ میں آج اعلان کرتا ہوں کہ اسامہ کو نہ صرف اس کا عہدہ واپس دیا جائے بلکہ اسے کمپنی کا نیا چیف اسٹریٹجی آفیسر مقرر کیا جائے۔ پورا حال تالیوں سے گونج گیا۔ لوگ اپنی نشستوں سے کھڑے ہو کر جمیل اور اسامہ کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے۔ اسامہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ جیت اور شکر گزاری کے تھے۔ اس نے جمیل کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں ایک باپ جیسی شفقت بھرا فخر تھا۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد جب وہ دونوں باہر نکلے تو دوپہر کا سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ جمیل نے اسامہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیسا محسوس ہو رہا ہے مسٹر اسٹریٹجی آفیسر؟ اسامہ نے ایک لمبی سانس لی جیسے وہ برسوں کی قید سے رہا ہوا ہو۔ سر، ایسا لگ رہا ہے جیسے میں دوبارہ زندہ ہو گیا ہوں، لیکن مجھے ایک وعدہ چاہیے آپ سے۔ جمیل نے سوالیہ نظر سے دیکھا۔ کیا؟ اسامہ نے سنجیدگی سے کہا۔ سر، ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ آئندہ کوئی ٹیلنٹ صرف اس لیے ضائع نہ ہو کہ اس کے پاس سفارش نہیں ہے یا وہ غریب ہے۔ جمیل نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما۔ وعدہ رہا۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا۔ الفا گروپ اب شہر کی سب سے کامیاب کمپنی بن چکا تھا۔ اسامہ کی حکمت عملیوں نے کمپنی کو نئی بلندیوں پر پہنچا دیا تھا۔ ایک دن جمیل اپنی گاڑی سے آفس کے باہر اترا۔ وہ اب کافی بدل چکا تھا۔ اس کے چہرے سے غرور و تکبر غائب ہو چکا تھا اور اس کی جگہ ایک نرمی اور ٹھہراؤ آ گیا۔ اچانک اس کی نظر سڑک کے اس پار پڑی جہاں ایک چھوٹا بچہ کندھے پر بھاری بستہ لٹکائے پھٹی ہوئی چپل میں اسکول جا رہا تھا۔ جمیل کو اپنا ماضی یاد آ گیا جب وہ غریبوں کو دیکھ کر منہ موڑ لیتا تھا۔ وہ گاڑی کے پاس رک گیا۔ اس کا ڈرائیور حیران ہوا کہ صاحب کیوں رک گئے۔ جمیل نے جیب سے کچھ پیسے نہیں بلکہ ایک کارڈ نکالا اور سڑک پار کر کے اس بچے کے پاس گیا۔ بچہ ڈر کر پیچھے ہٹ گیا۔ جمیل گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور مسکرا کر بولا، بیٹا ڈرو مت، کیا تم پڑھنا چاہتے ہو؟ بچے نے معصومیت سے اس بات میں سر ہلایا۔ جمیل نے وہ کارڈ اس کے ہاتھ میں دیا اور کہا، اپنی امی ابو سے کہنا کہ اس نمبر پر رابطہ کرے، تمہاری پڑھائی کا سارا خرچ الفا فاؤنڈیشن اٹھائے گی۔ بچہ خوشی سے اچھل پڑا اور بھاگ گیا۔ جمیل کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ پیچھے قدموں کی آہٹ آئی۔
یہ اسامہ تھا جو اب انتہائی نفیس لباس میں ملبوس تھا، اس کے ہاتھ میں فائل تھی۔ اس نے یہ منظر دیکھا اور مسکرایا۔ سر، آپ لیٹ ہو رہے ہیں میٹنگ کے لیے۔ جمیل پلٹا اور مسکرا کر بولا، کچھ چیزیں میٹنگ سے زیادہ اہم ہوتی ہیں اسامہ۔ تم نے مجھے سکھایا ہے کہ ہیرے صرف کانوں میں نہیں ملتے، کبھی کبھی وہ فٹ پاتھ کی مٹی میں بھی چھپے ہوتے ہیں، بس انہیں پہچاننے والی آنکھ اور تراشنے والا ہاتھ ہونا چاہیے۔ انسان کی قدر اس کے عہدے یا لباس سے نہیں بلکہ اس کی صلاحیت اور کردار سے ہوتی ہے۔ دنیا میں نہ جانے کتنے اسامہ ایسے ہیں جو صرف ایک موقع کے منتظر ہے، اور نہ جانے کتنے جمیل ایسے ہیں جنہیں اپنی آنکھیں کھولنے کے لیے کسی ٹھوکر کی ضرورت ہے۔ یہ کہانی صرف ایک کمپنی کی کامیابی کی کہانی نہیں ہے بلکہ انسانیت اور جوہر شناسی کی کامیابی کی داستان بھی ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔